اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال، ٹھیک ہے۔ اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے؟ آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ، ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک 2 ٹوک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں۔ مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں میں یہ بات دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں، دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا نہیں۔ آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں، بیٹھا رہا، آپ نے کچھ پچھلی دفعہ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دے دوں۔ ہم افریقہ گئے، مڈغاسکر ہم گئے۔ مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے، بہت گرمی چل رہی تھی، اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی، تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ نے کہا جی کل آ جاؤ۔ اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی، ہم تو اپنے کچھ برابر کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا، وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے۔ تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے،
نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس میں دو روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے، ایک روایت یہ تھی کہ نہیں، آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں۔ عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں۔ روایت کو دل بہت بھاری سمجھ رہا بھاری ہے۔ دیکھیں عرب جو ہے مشرک بھی تھے، بالکل صحیح روایت ہے۔ عرب مشرک بھی تھے، بیان کرتا ہوں، عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے، ہیں، چھوٹے عرب صحابی ہیں، فاجر بھی تھے، تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے وہ نعوذ بھی باللہ، عرب فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ایسی ہیں، بات تو نہیں کیا رسول خدا اللہ کے نبی علیہ رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ اور جب وہ رسول نبی نہیں خدا ہے تب بھی ان کی دیکھیں، امانت میری بات سن، صفائیاں میری بات سن، مشرک مکہ دے۔ یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدا نبی کی صلی اللہ علیہ طہارت وآلہ پر شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں؟ آپ اتنی دیکھیں جرت کر رہے ہیں؟ بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو، کوئی قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو۔ آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث ہے۔ دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا، تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کی رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت؟ تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے؟ یہ بات ہم کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا۔ رسول خدا عقل کل ہے، چل رہے تھے رسول خدا عقل کل ہیں۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد، رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد۔ تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف؟ کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی۔ بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے، رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے، رسول خدا نہیں، اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں، قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے، بشمول ان کے چچاؤں کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائیے۔ بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے۔ یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے نبوت۔ اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین، ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا؟ وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے، معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی، صحابہ
نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے, اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا, ہمارے علامہ اقبال صاحب, ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں, اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے, بشارت دینے والے, تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی, میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, اس کا مصداق نہیں بتاتے نا, یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول موجود نہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں ادھر ادھر, آپ نہیں سمجھ سکے, موضوع پر رہیں, موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. آپ کا دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں, کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھی. آپ کے بقول کے نہیں, والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے, اس پہ رہیے نا. اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے. ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے, تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین ابراہیم کی بات کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں, آپ نے پوچھا نبی کون تھے, میں دین ابراہیم کی بات, آپ نے عیسیٰ السلام کہا نہیں, آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم پر. آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا, تو میں نے اس لیے کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم آیت پہ رہی ہے. میں آیت پہ ہی رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں, میں آپ کو ساری چیزیں, آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں, دادا جان عبد المطلب, چاچا جان ابو طالب, والد محترم عبداللہ, والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے, کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے, سکوت کرو, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے نہیں وہ مسلمان تھے, آپ کا یہ آپ جو آیت میری دلیل سن لیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے, تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا, مجھے بتائیے. دیکھیں, نہیں مجھے وقت دیجیے گا, مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں, بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر, کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. ٹھیک ہے, اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ, اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے, انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا, اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی, نبوت بھی رکھی, کتاب بھی رکھی, اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے, جو عمومی جو ہے جملہ نہیں کہا, عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے, جملہ نہیں کہا. آپ میری طرف یہ کافر کا غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں,
دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا، اور اس طرح سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا، تو رسول خدا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والد بھی نہیں، روایت ایسی نہیں ہے، بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں، نہیں ایسے ہی، آپ لوگ ایسے ہی اس میں کرتے ہیں مجالس میں ایسا۔ اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا، ایک آیت کا بھی مصداق نہیں بتایا، آپ کا مسئلہ یہ ہے میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی، میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی۔ لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کو آپ واضح نہیں کرتے۔ آپ مجھے دیکھیں، یہ بات پوری کرنے دیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک دو ٹوک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو۔ اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ ابراہیم بشارت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے حضرت؟ یہاں پر کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ تو بتائیے؟ کئی ہزار سال کا فاصلہ، کئی ہزار سال۔ اس کئی ہزار سال میں کوئی ہدایت والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے نبی آئے، یہ اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد میں سے نبوت بھی بنائیں گے، امامت بھی بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، امام تمام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا سوال پھر وہی پہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر امت پر ایک نبی آئے گا۔ یہ 4 افراد جب اس وقت موجود تھے، دادا جان، چاچا جان، والد محترم، والدہ، اس وقت کون سے نبی تھے؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مان لے تو آپ فطرت کے زمانے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت تھا۔ آپ دوبارہ سے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ آیت، آج آپ بہت زیادہ نہیں میں آپ دیکھیں، نہیں میں نے جو ہے دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے نہیں بولا، میں نے سارا جو چاہا دیکھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ میں نے نہ آپ کی روایت پر کوئی اعتراض کیا، نہ آپ کے جملوں پر کوئی اعتراض کیا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے۔ کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، وہ رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔
تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے, ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے, بے عقل کہہ رہے ہیں, آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے. یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا, الحمدللہ مسلمانوں نے دیا. رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے, آل ابراہیم میں سے نہیں ہے, یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی. وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں, کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا. یہودیوں کو پتہ تھا. تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے, انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کے مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں نے آپ قرآن اگر کی مخالفت اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے. میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات یہ کہتے روایت نہیں ہیں, آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے, آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں, پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. ان کو ہاں, میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں, اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے. ثابت ہے, ایمان فطرت کے عین مطابق ہے. میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو, جس پہ سوال نہ اٹھتا ہو. ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ ہوا, آپ رضی اللہ کہتے ہیں, حضرت ابو طالب رضی اللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. میں ابو طالب کا جو واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجیے, ٹھیک ہے, اب نہیں کہا انہوں نے, روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ کہہ دیتا تو میں قیامت کے دن ان کے لیے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بیان فرمایا, ٹھیک ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم دین عبد المطلب پر جا رہے ہو, یا تم دین عبد المطلب پہ جا رہے ہو یا اس کے دین پہ جا رہے ہو. تو ابو طالب نے کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے, عبد المطلب دین ابراہیمی پہ تھے, ابو طالب دین ابراہیمی پہ چلے گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عبد المطلب کا دین تو ابراہیمی ہے بقول ان کے. روایتیں ساری جھوٹی ہم مانتے نہیں, آپ یہی تو مسئلہ ہے. شروع اس پہ آ ساری گڑی ہوئی روایتیں, قرآن مخالف. آپ ایسی 1000 روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں, مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا ہو, میری زبان کی بات چھین لی. مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے, میری والدہ مسلمان تھی, میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو, کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. اچھا دیکھیں, ایک میری دل کا ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن, جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسابقت نہیں, ان کا کہنا یہ نہیں. دیکھیں رسول, میں نے آپ سے کیا کہا, بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی, کیا میں غیر عقلی بات کر رہا ہوں؟ غیر نہیں ہے, آپ کی نظر میں ٹکرا. ایک میٹھا سا سوال ہے, وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ دیکھیے علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو, 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی, ٹھیک ہے, بقو ان کی بات مان لیتا ہوں, وہ دین ابراہیمی پہ تھی. عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے. آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانے, آپ کا اللہ جانے, آپ سلام اللہ علیہ کہیں, آپ رضی اللہ عنہ کہیں, آپ سب کچھ کہیں, ہم اس ہمیں سے کوئی لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں. ہمیں کوئی اعتراض. دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے, اس سے بہتر, میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں. اس میں یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو, والد کو, آمنہ کو شامل کیا ہو, آپ کی جوتی میرا سر. میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ. اچھا دیکھیں, شیعہ مفسرین نہیں میری بات سنیں, دیکھیں انہوں نے بخاری کا کو میں نہیں مانتا, میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا. نہیں ایسا نہیں, آپ تو آیتوں کو نہیں مان رہے, مجھے تعجب یہ آپ آیتوں کو نہیں مان رہے. میں آیت کی وہ تفسیر نہیں مانتا. نہیں میں نے تفسیر تو کی نہیں ہے, میں نے صرف ترجمہ کیا ہے, تفسیر میں نے کی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں واللہ میں نے تفسیر نہیں کی, میں نے ترجمہ کیا ہے. دیکھیں میری بات, لیکن آپ آج جو ہے نا آئے تھے, میری بات سنیں, دیکھیں
آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون, کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان, اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون, جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. ایسے ہی فرمایا. تو میرا چیلنج ہے, یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو, یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی, رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی ہو. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے, بلکہ اپریشیٹ کیا. اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے, یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. نہیں, اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے, مومنوں سے, جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں, تمہارے بہن بھائی ہیں, ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر, رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو, تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے, یہ کیسا دین ہے. اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا, مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی, ولا تاکلوا, ایک آیت پوری, ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر سے. ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈائلاگس ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے, پروگرام کا وقت بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے, آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں اینڈنگ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو آخری, میں ان سے ایک جو اعتراض ہے نا مجھے, یہ آیات کے کانسیپٹ جو ایک چیز بناتے ہیں نا اس پہ یہ پورے خود نہیں اتر رہے. بڑی ریلیونٹ 3 آیات بتا رہا ہوں. یہ آیتیں کون سی صورت کی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے مکہ میں اتری ہے. یہ بھائی میں نے پہلے وہی آیت پڑھی, فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا. ایسا نہیں ہے کہ کفار کے مکے میں ایک دوسرا قانون تھا, مدینے میں دوسرا قانون. آپ دوبارہ شروع ہو گئے. مدنی صورتیں ہیں, آپ کے بولنے سے پہلے صورتیں ہیں, مدنی صورتوں میں آپ نے مکے کی بات اٹھا لی. ابو طالب کا انتقال ہوا ہے 10 نبوت کو یا 9 نبوت کو, خدیجہ کا انتقال ہوا ہے رضی اللہ عنہا کا 9 نبوت کو. آئے ہیں ہم مدینہ, اللہ کی طرف سے مکے میں قانون دوسرا تھا, مدینہ میں دوسرا تھا. اچھا انہوں نے ایک لاجیکل کوسچن ریز کیا, اس کو اس طرح سمجھے. مکے میں قانون دوسرا تھا, وہاں دوسرا. بالکل تھا الگ الگ. بالکل نماز مکے میں تھی, روزہ نہیں تھا. مدینے میں آیا. مکے میں شراب حرام نہیں تھی, مدینے میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی. مکے میں سود حرام نہیں تھا, مدینے میں حرام ہوا کہ نہیں ہوا. مکے میں پردہ نہیں تھا, مدینے میں ہوا کہ نہیں ہوا. مکے میں یہ چیز نہیں, بہت ساری چیزیں. لہٰذا یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے نا, اس کو مد نظر رکھنا ہے. صرف آیتیں رٹ کے پڑھنے سے معاملات آسان نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اب جب کہ اسلام کھل کے سامنے آ گیا, اب جب کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی, اب اس کے بعد یہاں تک کہ وہ صحابہ جو مکے میں تھے, مسلمان تھے, ہجرت نہیں کر رہے تھے, اللہ نے قرآن مجید میں ان کو ڈانٹ پلائی ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی زمین الیس اللہ واسعہ, اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے, یہ ہجرت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو ڈانٹ پڑی ہے. اب ہجرت کرو کیونکہ اب مدینے میں احکام اور ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا جو لاجیکل بات میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں, جو ان کی بات سے میں ایک منٹ جو مطلب سمجھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا مسلمان, نو مسلم یہ کہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار جو کافر ہیں ان سے رابطہ نہیں رکھو, تعلق نہیں رکھو, دوستی یاری نہیں رکھو. اور اگر وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جنہیں یہ لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ آپ کے معاملات بھی اچھے ہیں, اخلاق بھی اچھا ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, خیال بھی کر رہے ہیں, تو یہاں پہ قانون کا تضاد نہیں آ جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کافروں سے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا ہو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ کی بہن,
حضور کے پاس آئی مدینے میں، یا رسول اللہ میری ماں کافر ہے. ابو بکر کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی، ابو بکر نے ان کو طلاق دی تھی، وہ آئی ہے مدینہ، مجھ سے خیر کی امید رکھتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ مدد کروں؟ حضور نے فرمایا ضرور اس کی مدد کرو. سوشل بائیکاٹ کا حکم نہیں ہے. جو آیت ہے سنیں نا، اب اس پہ آ رہا ہوں نا میں، جو میری بات ہے نا کہ حافظ جی سے جو ہے نا وہ صرف آیتیں پڑھتے ہیں. تولی کا مطلب کیا ہے؟ تولی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی محبت، ایسا تعلق جو تمہیں اللہ کے احکام سے ہٹا دے. جو قرآن کہتا ہے نا ماں باپ کے لیے بھی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ. دیکھو میرے حکم کے خلاف آئے نا تو ان کی مدد طرف نہیں جانا، لیکن معاملات اچھے رکھنا. اب یہ جو تولی ہے، اس تولی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چچا کے خدا نہ کرے میرا خاندان کوئی تعلق ایسا ہے کسی ایسے لوگوں سے ہے کہ جن کا تعلق، جیسے آپ نے تعلق کے بارے میں کہا، میرا ایک تعلق ہے، وہ آئیں گے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، میں ان کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، میں ان کو رات کو، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آؤ میرے ساتھ کسی گانے کے کانسرٹ میں چلنا ہے تو میں نہیں جاؤں گا. یہ فاطمہ بنت اسد معمولی چیز ہے؟ نہیں، معمولی نہیں ہے، بالکل معمولی نہیں ہے. اس میں آپ جو رشتہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، زوجیت کا. رسول خدا نے وہ نہیں توڑوایا. تو میں نے جو بات کہی ہے، نہیں دیکھیں نا، اگر بات ایمان نہ لانے کی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر رشتہ ہی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے لازمی چیز ہے نا، ایک مومنہ مسلمان اور ایک جو ہے غیر مسلم، دونوں. خود حضور کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس جو ایمان نہیں لایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں. رسول خدا نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا نہیں. کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان نہیں لایا اس سے مدد نہیں لی، لیکن حضرت ابو طالب سے مدد لیتے رہے ساری زندگی. حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بستر پر سوتے تھے. کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہ سوئیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. اتنا تو جو ہے آیت کے جو ہے اس پہ چلیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ، تو یہ کہہ رہے ہیں سوشل بائیکاٹ. اگر میرے پاس کوئی غیر مسلم مہمان آتا ہے، میں چلو کھانا اس کو کھلا دوں پر ساتھ اس کے ساتھ سوؤں گا. ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے مجھے تو اب جو ہے وہ قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں مجھے تو جو ہے وہ اب جو ہے چل رہے ہوتے ہیں اس موضوع سے ہٹ کر بہت ساری قرآن مظلوم نظر آ رہا ہے مجھے. تو ہمارا موضوع شروعات اہل بیت سے، آپ لے کر گئے والدین پر، کوئی چیز آپ ہوتی لے ہے کر گئے ابو طالب پر. اللہ کہتا ہے آپ کے پاس جوابات نہیں تھے، آپ نے اپنے موضوع کو چھوڑا، آپ اس سنسیٹیو موضوع پہ چلے گئے جس موضوع کو اہل سنت چھیڑنا نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سکوت اختیار کریں. اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بولے جو ہماری گستاخی نہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری ڈسکشن تو نہیں ہو سکتی، آخری مومنٹ سے صرف اپنی فہم کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ یزید کے حوالے سے گفتگو میں بھی سکوت کا حکم ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس میں بالکل کھلا، میں نے کھلا پچھلے پروگرام میں کہا تھا ایسے شخص کو ہم اپنانے کو تیار نہیں ہے. خلیفہ رسول تو اس کو مانا تھا. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ وہ پوڈ کاسٹ اٹھائیے، اگر اس میں خلیفہ بالکل نہیں کہا، آپ نے دہرایا، بالکل نہیں کہا. آپ کے دورانے پر پھر انہوں نے کہا، اب وہ نہیں مانتے، وہ الگ چیز ہے. آپ کے دورانے پر انہوں نے 2 دفعہ نام لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب وہ ترتیب بتا رہے تھے 12 خلفاء کی تو اس میں یزید شامل ہو رہا تھا، پر آپ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے 3 اماموں کا آپ اگر بھی کہیں گے، میں عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. امام نووی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام قرطبی فرماتے ہیں 12 خلفاء ہوں گے، لیکن 12 خلفاء سے مراد وہ خلفاء ہوں گے جو نہج نبوت پر خلافت کو لے چلیں گے. وہ نسل سے نہیں، 12 تو وہ تسلسل نہیں ہے. اور ایک تو اور چیز آپ نے پچھلی اس میں کلیئر کر دی تھی کہ میرے اور آپ کے بیچ میں خلافت کا جو معاملہ ہے وہ تو کلیئر ہو چکا ہے.
بلکہ 1400 سال کا معاملہ تو ہم دونوں نے کلیئر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں خلیفہ وہ ہے جس کو بظاہر کرسی نہ بھی ملی ہو, لوگ ان کا احترام کریں. تو اہل بیت کا احترام تو احترام کا نام لیا سے احترام کافی ہمارے جو لیے. اللہ کی طرف دیکھیں, اللہ کی طرف سے جو مشخص ہوتا ہے, اگر لوگ اسے مسند پر نہ بیٹھنے دیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے. حضرت یوسف جو ہے کنویں میں گر گئے, زندان میں رہے, غلام بن کر رہے, اور کسی بھی صورت میں رہے پر تھے حجت خدا. ٹھیک ہو گیا.